مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند آپ حضرات کو مبارک ہو۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی سارے مسلمان قربانی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مالی قربانی کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں، مگر اکثر مسلمان قربانی کی حقیقت و حکمت سے باخبر نہیں، جس کی وجہ سے وہ قربانی کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ لہذا ہم قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہے ہیں تاکہ ان کو سن کر مسلمان قربانی کی حقیقت و حکمت سے آشنا ہوں اور قربانی کا جذبہ مزید پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اور پھر ہم انہیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ وہ میرے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس ترتیب سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ قربانی جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں قربان کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے، حتی یاتی ینا بقربان تأکلہ النار۔ لفظ قربان قرب سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا، تو گویا قربانی اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو لوگ صدق دل سے خلوص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، بھیڑ کے بال؟ آپ نے فرمایا، بھیڑ کے بال کے ہر سو کے برابر نیکی ہے۔ شمس الائمہ امام سرخسی حنفی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مالی عبادت دو قسم کی ہیں، ایک بطریق تملیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی چیز دے دینا، جیسے صدقات، زکوٰۃ وغیرہ، اور ایک بطریق اطلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو ہلاک کر دینا، جیسے غلام آزاد کرنا۔ قربانی میں یہ دونوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں جانور کا خون بہا کر اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یہ اطلاف ہے، اور اس کے گوشت کو صدقہ کیا جاتا ہے، یہ تملیک ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن سینگ والے چت کبرے خسی کیے ہوئے 2 مینڈھے ذبح فرمایا۔ جب آپ نے ان کو قبلہ لٹا دیا تو آپ نے دعا پڑھی، پھر
جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، دین حنیف پر چلتے ہوئے، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور میں اس کے سامنے گردن جھکانے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ تیرے لیے اور تجھی سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی جانب سے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ذبح فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کو دیکھو کہ آپ نے خود اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، لہذا قربانی کرنے والے مسلمانوں سے اگر ہو سکے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کریں۔ یہ نہایت عظیم سعادت ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ مالک نصاب نے اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے حضور علیہ السلام کی طرف سے کی، یہ درست نہیں، بلکہ مالک نصاب پہلے اپنی طرف سے کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے دوسرے جانور کا انتظام کرے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مینڈے کی قربانی کی۔ اب آپ ذرا سماعت کریں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی اس پر واجب نہ ہوگی۔ اسلام یعنی مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، تونگری کا یہ مطلب ہے کہ بہت مالدار ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہو، بلکہ جو 52.5 تولہ یعنی 600 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے ایسے سامان جن کی حاجت ہو، سواری، خادم، ٹھنڈی یا گرمی میں پہننے کے کپڑے، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ۔ حاجت اصلیہ کے سوا اگر کسی کے پاس اتنی قیمت کا سامان بھی ہے، جیسے ٹی وی، ریڈیو، زیورات، ایسے برتن جن کا استعمال نہیں ہوتا، صرف سجانے کی نیت سے رکھے ہیں، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، جس پر قرض ہے، اگر اس کے مال سے قرض کی مقدار تک الگ کریں تو بقیہ مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ حریت یعنی آزاد ہونا، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں۔ نوٹ مرد ہونا قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ عورت بھی اگر مالک نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے؟ قربانی کے جانور 4 قسم کے ہیں: دمبا، بکرا، گائے، اونٹ۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ وہ پالتو گائے کی قسم میں سے ہے، اور وحشی گائے کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی قربانی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس جانور کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں، اور کسی عیب دار چیز کو تحفہ میں نہیں پیش کیا جاتا، اور وہ بھی اس کی بارگاہ میں جو ساری کائنات کا رب اور پالنہاری حقیقی ہے۔ لہذا قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ جن عیوب سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کا ذکر اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قربانی کے جانوروں کا
किन चीज़ों से पाक होना ज़रूरी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाते हुए फरमाया 4 चीज़ों से। लेंगड़ा जिसका लेंगड़ापन जाहिर हो, काना जिसका काना होना जाहिर हो, बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, इतना लागर कि उसकी हड्डी से गूदा न निकल सके। कुर्बानी कैसे करें? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि उसका मुंह किबला की जानिब हो और अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रखकर तेज़ छुरी से जल्द ज़बह कर दिया जाए। ज़बह से पहले ये दुआ पढ़ी जाए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। यह दुआ पढ़कर जानवर को ज़बह कर दें। कुर्बानी अपनी जानिब से करें तो ज़बह के बाद यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी दूसरे की जानिब से ज़बह करें तो मिन्नी की जगह मिन कहकर उसका नाम ले। ज़बह के बाद जब तक जानवर ठंडा न हो जाए, यानी उसके तमाम आज़ा से रूह न निकल जाए, उस वक्त तक हाथ पाँव न काटें और न चमड़ा उतारें। कुर्बानी का गोश्त और चमड़ा के बारे में मसाइल समाअत करें। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं और दूसरे शख्स मालदार या फ़कीर को भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं, बल्कि उसमें से कुछ खाना कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब है। बेहतर यह है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा फ़कीरों के लिए, एक हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। निज़ कुल गोश्त सदका करना भी जायज़ है और कुल गोश्त घर ही के लिए रख ले, ये भी जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़ायद रखना भी जायज़ है। जिसके अहल अयाल कसीर हों और वो साहिब उसअत नहीं है, तो बेहतर यह कि सारा गोश्त अपने बाल बच्चों के लिए रख छोड़े। कुर्बानी का गोश्त काफिर को न दे, क्योंकि यहाँ के कुफ़ार हरबी हैं। बाज़ फ़क़हा ने जो देने को जायज़ कहा है वो ज़िम्मी काफिर के लिए है, और यहाँ कोई ज़िम्मी या मुस्तामिन नहीं। कुर्बानी अगर मन्नत की है तो उसका गोश्त न खुद खा सकता है, न मालदारों को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है। मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसका गोश्त खुद भी खाए, दोस्त अहबाब को दे, फ़कीरों को दे। सारा गोश्त फ़कीरों ही को देना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर मैयत ने वसीयत की थी तो उसमें से न खाए, बल्कि कुल गोश्त सदका कर दे। कुर्बानी का चमड़ा और उसकी झोल, रस्सी, गले का हार वगैरह सब सदका कर दे। कुर्बानी के चमड़े को बाकी रखते हुए अपने काम में भी ला सकते हैं। मसलन उसकी जानमाज, थैली, मशकीज़ा, दस्तरखान वगैरह बनवाकर खुद इस्तेमाल करे तो हरज नहीं। अगर रुपए पैसे के बदले कुर्बानी की खाल फ़रोख्त करे तो उन रुपयों पैसों का सदका कर दे। मदारिस दीनिया या फ़क़रा पर सदका करने के लिए कुर्बानी की खाल बेचे तो जायज़ है। कुर्बानी का चमड़ा या गोश्त या उसमें की कोई चीज़ कस्साब या ज़बह करने वाले को उजरत में न दे सकते हैं। मुश्तरक जानवर हो तो गोश्त वज़न से तक़सीम किया जाए, महज अंदाज़े और तख़मीने से तक़सीम न करें। ये मसाइल को ज़हन में बिठाएं। इंशाअल्लाह ताला जो कुर्बानी के दीगर मसाइल हैं उन्हें भी बयान करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।